ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. الله الله الله
जहाँ के थाले यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया तुझे यक ने यक बनाया तुझे यक ने यक बनाया अल्लाह 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 चला बमुश्किल हमें रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल दर रोज़ा के मुक़ाबिल वो हमें नज़र तो आया ये ना पूछ कैसा पाया ये ना पूछ कैसा पाया अल्लाह 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 वजल्ला शअनुहु वजल्ला सुभान अल्लाह। महफिल नात जारी है। इस महफिल नात में तिलावत हम्द व नात पेश की जाती हैं। महफिल नात गुलदस्ता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराही का, अहले बैत के ज़िक्र का, सहाबा के ज़िक्र का, औलिया की मनक़बत का, इस्तिग़ासे भी होते हैं, इल्तिजाएँ भी होती हैं, मक्के और मदीने का ज़िक्र होता है और मुख्तलिफ़ मौके की मुनासिबत से मनाक़िब भी पढ़ी जाती हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस महफ़िल पाक की बरकतों से हमें माला माल फरमाए। इंशाअल्लाह आज पहली नात का जो इंतखाब किया है हमारे मदनी रज़ा बिन फ़रीद ने, अजब करम शह वाला तवार करते हैं। कैसे करम करते हैं इसका ज़िक्र मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला ने अपने अशार में किया है। आइए सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन
محمد گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر آنکھوں سے ہم لگائیں گے آنکھوں سے ہم لگائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں 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 کہ ناامیدوں کو امیدوار کرتے ہیں آقا کے ناامیدوں کو امیدوار کرتے ہیں میں صفِ حسرتوں تمنا کی جما کے دل میں صفِ حسرتوں تمنا کی جما کے دل میں صفِ حسرتوں تمنا کی گاہ لطف کا ہم انتظار کرتے ہیں آقا نگاہ لطف کا ہم انتظار کرتے ہیں خدا سگان نبی سے مجھ کو سنوا دے خدا سگان نبی سے مجھ کو سنوا دے خدا سگان نبی سے مجھ کو سنوا دے ہم اپنے کو تمہیں تجھ کو شمار کرتے ہیں ہم اپنے کو تمہیں تجھ کو شمار کرتے ہیں ملائکہ بھی ہے کچھ فضیلتیں ہم پر ملائکہ کو بھی ہے کچھ فضیلتیں غم پر ملائکہ
والا جو منہ پاک کو رکھ لے اپنی ٹوپی میں، جو منہ پاک کو رکھ لے اپنی ٹوپی میں، شجاعت وہ دم کار زار کرتے گئے آقا، شجاعت وہ دم کار زار کرتے گئے، حسن کی جان وہ اس کرو بے نثار، حسن کی جان وہ اس کرو بے نثار، حسن کی جان وہ اس کرو بے نثار، ایک جہان کو امیدوار کرتے گئے آقا، ایک جہان کو امیدوار کرتے گئے، جب چلو شگوانا تبار کرتے گئے۔ سبحان اللہ، جب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں۔ اب امیر اہل سنت کا ایک کلام انشاءاللہ ہم یونس بھائی سے سنیں گے۔ اے نانا اے حسنین صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، آپ کی نسبت نانا حسین، 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 بڑی دولت نانا حسین، بڑی دولت نانا حسین، بڑی دولت نانا حسین، بڑی دولت نانا حسین، دور کر فرقت نانا حسین، دور کر فرقت نانا حسین، اپنی دے قربت نانا حسین، اپنی دے قربت نانا حسین، آپ کی نسبت نانا حسین، آپ کی نسبت نانا حسین، فرق بھی نکلے نہ میرے قلب
قلب سے آپ کی الفت نانا حسین گھر چھوٹے یا سر سرے پر گم نہ ہو گھر چھوٹے یا سر سرے پر گم نہ ہو دین کی دولت ہے نانا حسین دین کی دولت ہے نانا حسین آپ کی نسبت ہے نانا حسین بڑی دولت ہے نانا حسین گناہوں کا مریض دائمی ہوں گناہوں کا مریض دائمی ہوں گناہوں کا مریض دائمی دور ہو شامت نانا حسین واسطہ غوث و رضا کا دور ہو واسطہ غوث و رضا کا دور ہو ہر بری خصلت نانا حسین ہر بری خصلت نانا حسین ہم دوبارہ چین لینے ہی نہ دے تو یہ راحت ہے نانا حسین اب مدینے میں بلا کر دور کر غم فرقت ہے نانا حسین سبز گنبد کی بہار دیکھ لو سبز گنبد کی بہار دیکھ لو آقا سبز گنبد کی بہار دیکھ لو آئے وہ ساعت ہے نانا حسین آئے وہ ساعت ہے نانا حسین آپ کی نسبت ہے نانا حسین بڑی دولت ہے نانا حسین پیر و مرشد پر میرے ماں باپ پر ہو صدا رحمت میں نانا حسین ہر طرف نیکی کی دعوت مانگو نیک ہو امت میں نانا حسین سنتوں کی ہر طرف آئے بہار نیک ہو امت میں نانا حسین خوب
کیجئے رحمت نانا حسین فی بحر ہم مغرق کیجئے رحمت نانا حسین خود یدی ساحل لنا اشکالنا کیجئے رحمت نانا حسین دعوت اسلام والوں پر صدا دعوت اسلام والوں پر صدا دعوت اسلام والوں پر صدا کیجئے رحمت نانا حسین کیجئے رحمت نانا حسین آپ کی نسبت نانا حسین بڑی دولت نانا حسین ہر ولی کا واسطہ عطار پر عطار پر ہر ولی کا واسطہ عطار سگے عطار پر ہر ولی کا واسطہ عطار پر کیجئے رحمت نانا حسین کیجئے رحمت نانا حسین آپ کی نسبت نانا حسین بڑی دولت نانا حسین آپ کی نسبت نانا حسین ہے بڑی دولت نانا حسین سبحان اللہ خلیفہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمیل الرحمن رضوی کا کلام انشاءاللہ ہم سنیں گے. اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کی طاقت، آپ کی قدرت جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے اس کا ذکر ہے. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مصطفیٰ 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 منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا كان فيه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وسلم عليك يا حبيب الله. قمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں.
اس کو کہتے ہیں، ہوا ایک پل میں عود و شمس قدرت اس کو کہتے ہیں، جو دیکھے حضرت یوسف جمال سید اعلیٰ، جو دیکھے حضرت یوسف جمال سید اعلیٰ، تو فرمائے قسم حق کی ملاحت اس کو کہتے ہیں، تو فرمائے قسم حق کی ملاحت اس کو کہتے ہیں، بنایا ان کو مختار دو عالم ان کے مولا نے، بنایا ان کو مختار دو عالم ان کے مولا نے، خلافت ایسی ہوتی ہے نیابت اس کو کہتے ہیں، خلافت ایسی ہوتی ہے نیابت اس کو کہتے ہیں، شب معراج یہ گل تھا ملائک حور و غلمان میں، شب معراج یہ گل تھا ملائک حور و غلمان میں، ہنسی ہوتے ہیں ایسے خوبصورت اس کو کہتے ہیں، ہنسی ہوتے ہیں ایسے خوبصورت اس کو کہتے ہیں، کوئی چوتھے فلک پر دور پر کوئی مگر آقا، کوئی چوتھے فلک پر دور پر کوئی مگر آقا، کوئی چوتھے فلک پر دور پر کوئی مگر آقا، گئے عرش مولا پر وجاہت اس کو کہتے ہیں، گئے عرش مولا پر وجاہت اس کو کہتے ہیں، لگایا سرمائے معذاب حق نے ان کی آنکھوں میں، لگایا سرمائے معذاب حق نے ان کی آنکھوں میں، وہ ہے ہر چیز کے ناظر بصارت اس کو کہتے ہیں، وہ ہے ہر چیز کے ناظر بصارت اس کو کہتے ہیں، نہیں ہے اور نہ ہوگا کوئی، نہیں ہے اور نہ ہوگا کوئی، نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی، ہاں نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی، ہاں نہیں ہے اور نہ ہوگا، ہاں نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی، وہ ہے شاہ رسول ختم نبوت اس کو کہتے ہیں، وہ ہے شاہ رسول ختم نبوت اس کو کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری، وہ ہے شاہ رسول ختم نبوت اس کو کہتے ہیں، لگا کر پشت پر مہر نبوت
سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محفل نعت میں مختصر بیان بھی ہوتا ہے، مدنی پھول سننے کو ملتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کے اندر بہت سارے سانحہ ہوئے اور لوگ کچھ عرصے کے بعد اسے بھول گئے، مگر ایک سانحہ، ایک واقعہ ایسا ہوا جو حق کے لیے ہوا، جس میں شہادت ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کے رفقا کی. صدیاں بیت گئی، 1000 سال سے زیادہ ہو گئے، مگر جب بھی محرم آتا ہے اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. شہادت حسین کا بیان ہوتا ہے اور نسلوں تک امام علی مقام، امام حسین کا چرچا ہوتا رہے گا، ذکر ہوتا رہے گا، ان کی تعلیمات پر عمل ہوتا رہے گا. انہوں نے سر کٹانا تو قبول کر لیا، مگر باطل کے سامنے سر جھکانا قبول نہ کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی، آپ کے رفقا شہید ہو گئے. اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے تو اس کے دوسرے روز ہم لوگ صبح کو اٹھے تو تمام برتنوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ برتن خون سے بھرے ہوئے ہیں، اور بعد شہادت آسمان اتنا تاریک ہو گیا، اتنا سیاہ ہو گیا کہ دن کو تارے دکھائی دینے لگے. ایک روایت میں ہے کہ 7 دن تک آسمان اس قدر تاریک رہا کہ دیواریں ایسی معلوم ہوتی گویا شہاب میں رنگی ہوئی ہیں، اور ستارے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. ابو سعید فرماتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں بھی جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہوتا. آسمان سے گویا خون برسا. خراساں، شام، کوفہ وغیرہ کے ہر گھر اور دیوار پر خون کے دھبے نظر آتے تھے، اور جن کپڑوں سے وہ رنگین ہوئے کہتے ہیں وہ کپڑے تار تار ہو گئے مگر وہ خون کے دھبے نہ مٹ سکے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ سرخی ہم دیکھتے ہیں مغرب کے وقت، غروب کے وقت، جب سورج غروب ہوتا ہے تو آسمان پر سرخی نمودار ہو جاتی ہے. پہلے یہ سرخی نہ ہوا کرتی تھی. جب سے شہادت امام حسین ہوئی اس وقت سے آسمان پر یہ سرخی نمودار ہونا شروع ہو گئی. ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا مدنی چینل کے ناظرین. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ام معبد کی بیٹی حضرت ہند کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہمارے خیمے میں تشریف لائے. کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد آپ نے پانی طلب فرمایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور آپ نے کلی فرمائی. خیمے کے باہر جھاڑیوں میں جہاں نبی پاک کا پانی ڈالا گیا تھا، صبح ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک عجیب قسم کا درخت پیدا ہو گیا ہے جس میں بعد میں بڑے بڑے پھل لگ گئے، اور اس پھل سے عنبر جیسی خوشبو آیا کرتی تھی، اور ان پھلوں میں شہد جیسی مٹھاس تھی. ان پھلوں میں یہ خاصیت تھی کہ اگر بھوکا کھائے تو سیر ہو جائے، سبحان اللہ، اور بیمار کھائے تو شفا پا جائے، اور کوئی اونٹ یا بھیڑ یا بکری وغیرہ اس درخت کا پتا کھائے اس کا دودھ زیادہ ہو جائے. ہم نے اس کا نام شجرہ مبارکہ یعنی برکت والا درخت رکھا تھا، اور لوگ آتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے، اس سے فیض حاصل کرتے، کیونکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کلی سے وہ درخت وجود میں آیا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ ہم نے صبح دیکھا کہ اس مبارک درخت کے پھل گر گئے. ہم بڑے پریشان ہوئے، پتے سوکھنے لگے. ہمیں اطلاع ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے. چند دن کے بعد درخت میں نئے پتے آ گئے، اور کچھ دنوں کے بعد
وہ ہرا بھرا ہوا۔ اس واقعے کے تقریباً 30 برس بعد ایک صبح پھر ہم نے دیکھا کہ تنے سے لے کر اوپر کی شاخ تک اس درخت میں کانٹے پیدا ہو گئے اور اس کے پھل پھر گر گئے۔ ہم لوگ پھر تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ لگتا ہے پھر کوئی واقعہ رونما ہو گیا۔ ہمیں پتہ چلا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ درخت کا معاملہ پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ درخت سوکھ گیا اور اس کے پتے بھی جھڑ گئے۔ ہمیں خبر ملی کہ امام عالی مقام، امام عرش مقام کو یزیدیوں نے کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ مختلف ادوار میں یہ درخت پھلتا پھولتا رہا، مگر اس کے بعد کتاب میں لکھا ہے کہ وہ پھر کبھی بھی درخت ہرا بھرا نہ ہوا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ درخت بھی گویا امام عالی مقام، امام عرش مقام کے وصال کی خبر دے رہے تھے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت امام حسین کی شہادت ہوئی، ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنے پر و بال کو امام عالی مقام کے خون سے تر کیا اور اڑ گیا اور اڑتا رہا یہاں تک کہ وہ کربلا سے مدینہ منورہ پہنچ گیا اور روضہ پاک کے گرد گویا طواف کر رہا ہے، اور اس کے پروں سے خون کے قطرات مدینہ کے زمین پر ٹپک رہے ہیں۔ اہل مدینہ یہ کیفیت دیکھ کر حیران ہو گئے، اور چند دنوں کے بعد جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ امام عالی مقام نے شہادت پالی ہے، تو وہ یہ سمجھ گئے کہ ظاہری طور پر امام عالی مقام کی شہادت کی خبر بارگاہ رسول تک پہنچانے کے لیے یہ کبوتر حاضر ہوا تھا، حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ظاہری زندگی کے اندر ہی اس کی خبر دے دی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں امام عالی مقام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ان ظالموں نے جنہوں نے امام عالی مقام کو شہید کیا، یزید پلید، اس کی حکومت چند سال رہی اور چند دن رہی، اور 39 برس کی عمر میں وہ بد نصیب مر گیا، اور اس کے بعد جو اس کے رفقا تھے وہ سب بھی مختلف معاملات کے اندر ہلاک ہوئے، ذلیل ہوئے، چوہوں کی طرح ڈر کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب عبد الملک آیا اور عبد الملک کے عہد میں مختار بن عبید نے عمر بن سعد کو بلایا، وہ نہ آیا تو اس کا بیٹا آیا، اس کے بیٹے سے پوچھا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، گھر سے اب نہیں نکلتا۔ اس پر مختار نے کہا اب وہ رے کی حکومت کہاں ہے جس کی چاہت میں اس نے امام عالی مقام سے بے وفائی کی تھی؟ اب اس سے وہ اپنے آپ کو بری سمجھ رہا ہے اور گھر میں بیٹھا ہے۔ حضرت امام کی شہادت کے روز وہ کیوں خلوت نشین نہ ہو گیا تھا؟ اس کے بعد مختار نے ابن سعد اور اس کے بیٹے شمر ناپاک کی گردن مارنے کا حکم دیا اور ان سب کے سروں کو کٹوایا، اور حضرت محمد بن حنیفہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ شمر کی لاشوں کو گھوڑوں کے سموں سے روندا گیا، اس کی سینے اور پسلی کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں، اور اس کے جتنے رفقا تھے یزید کے سب کو مارا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ابن زیاد کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ کہتے ہیں عبید اللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفہ کا یہ والی تھا، گورنر تھا۔ اس بد نہاد کے حکم سے ہی امام حسین اور آپ کے رفقا کو اذیتیں دی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا تھا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج دے کر بھیجا، اور موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا۔ صبح سے شام تک خوب جنگ رہی،
اور جب دن ختم ہونے لگا، آفتاب غروب ہونا چاہتا تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی، ابن زیاد کو شکست ہوئی، اس کے ہمراہی بھاگے۔ ابراہیم نے حکم دیا فوج مخالف میں جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ بہت سے ہلاک ہوئے، اور اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے، قدرت کو دیکھیے آپ کہ 10 محرم کا دن تھا، وہی میدان تھا، وہی فرات کا کنارہ تھا، ہجری 67 تھی، اسی فرات کے کنارے ابن زیاد کا سر کاٹ دیا گیا اور ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفے میں بھجوایا، مختار نے دارالامارہ میں کوفے کو آراستہ کیا، اہل کوفہ کو جمع کیا، اور ابن زیاد کا سر ناپاک اس جگہ رکھا جہاں امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا کہ اہل کوفہ دیکھ لو، امام حسین کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا، اور آج اس نامراد کا سر اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے، اور 6 سال ہوئے، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اس کے سرداروں ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لائے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک بڑا سانپ نمودار ہوا، اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے اور تمام وہ سروں پر پھرتا رہا۔ پھر ابن زیاد کے سر کے پاس آیا اور اس کے نتھنے میں وہ گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، پھر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح یہی عمل اس نے 3 بار کیا، اور 3 مرتبہ وہ نتنوں سے داخل ہوتا، پھر نکل جاتا، اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ خون حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے 70,000 شقی مارے جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا، اور وہ وعدہ پورا ہوا، اور ان سیاہ ان باطنوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا، گھوڑوں سے روندا گیا، ان کے سر قلم کیے گئے، اور آج رہتی دنیا تک آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ظلم کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے، اور جو حق کے لیے لڑتے ہیں ان کا نام جو ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تو ایسے بلند تھا کہ نیزوں پر بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور جنت میں بھی آپ سارے جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور ان کے صدقے انشاءاللہ الرحمن اہل جنت آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اللہ امام علی مقام، امام حسین اور کربلا والوں کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور یزید پلید کو برباد فرمائے۔ یہ تو دنیا میں ان کی ہلاکت اس طرح ہوئی، اور ان کو یہ تکالیف دی گئیں اور یہ ہلاک ہوئے۔ ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے جو رب کریم کی طرف سے وہاں انہیں دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ظلم سے، جفا سے محفوظ فرمائے، اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اب ہم کلام سنیں گے مدنی رضا سے، اس کے بعد منقبت امام علی مقام بھی سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔
نسیم داستان تم ہو، بہار جان فضا تم ہو، نسیم داستان تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، حقیقت سے تمہاری جز خدا کون واقف ہے، حقیقت سے تمہاری جز خدا کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو، چنا تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو، چنا تم ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف جیسا حق ہے، ایسے ہم کیا لکھ سکتے ہیں، کیا بیان کر سکتے ہیں۔ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا آپ کی حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ صدیق اکبر جو بعد از انبیاء سب سے افضل ہیں، ان کو نبی پاک نے ایک مرتبہ فرمایا، صدیق میری حقیقت سوائے خدا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم کیا لکھ سکیں گے، کیا بیان کر سکیں گے؟ سبحان اللہ، اسی کا ذکر مفتی اعظم فرماتے ہیں۔ حقیقت سے تمہاری جز خدا کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو، چنا تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو، چنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو۔ اس سلطنت کو، یہ دنیا کی سلطنت اللہ نے نبی پاک کو عطا فرمائی۔ اس کے دولہا کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے آقا ہیں۔ اور اس دنیا کو جو تخلیق کیا وہ بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تخلیق کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، اے محبوب تمہیں نہ بنانا ہوتا تو نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا۔ تو اس سلطنت کے دولہا نبی پاک ہیں، یہاں بھی وہاں بھی۔ قبر میں جب قیامت ہوگی سب سے پہلے میرے آقا قبر سے باہر تشریف لائیں گے۔ جنت
کا دروازہ میرے آقا علیہ السلام کھولیں گے، اور میرے آقا کی امت جب تک جنت میں داخل نہ ہوگی کوئی امت داخل نہ ہو سکے گی۔ تو یہ دولہا اس سلطنت کے بھی ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں زمین ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو، اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل کرنا اب کر لو ابھی
کچھ کرنا اب کر لو ابھی نوری جوان بہارے باغ رضوان سے ہے زیب جنا منقبت امام علی مقام. میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں
مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام غوث اعظم امام مقتدی بنو کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ یا اللہ ہماری اس محفل نعت کو قبول فرما، اس میں التجائیں استغاثے جو کی ہیں اللہ سے مقبول ہو جائیں۔ جو مدنی چینل پر ناظرین ہیں، جو ہمارے ساتھ حاضرین ہیں اور فیس بک پر اور مختلف سوشل پیجز پر جو ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ پروردگار سب کو مکے مدینے کی حاضریاں نصیب فرما، حج کی سعادت نصیب فرما، کربلائے معلیٰ کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما، اہل بیت اور صحابہ کا سچا غلام بنا۔ اے اللہ ان کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد دے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعائیں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زمین و